آپ کو بتا دیں وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان سے پاکستان میں کینیڈا کے ہائی کمشنر کی ملاقات ہوئی ہے۔ ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور اور دو طرفہ تعلقات پر بات چیت کی گئی ہے۔ اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ پاکستان مختلف شعبوں میں پیداوار میں اضافے کا خواہاں ہے۔ وفاقی وزیر نے ایسا کہا، نجی شعبے کو آگے لا رہے ہیں۔ وفاقی وزیر کی کینیڈین ہائی کمشنر سے کراچی حیدرآباد سکھر موٹر وے کی تعمیر پر بھی اس موقع پر بات چیت سامنے آئی ہے۔ نئی موٹر وے کو کراچی پورٹ سے منسلک کر رہے ہیں۔ سرمایہ کاری کا نادر موقع ہے، وفاقی وزیر نے اپنی اس ملاقات میں ایسا کہا۔ مانسہرہ، ناران، کاغان، چلاز، گلگت کی موٹر وے کی تعمیر اہم منصوبہ ہے، وفاقی وزیر نے یہ بھی کہہ دیا۔ وفاقی وزیر نے کینیڈین ہائی کمشنر کو NHA کے ریونیو میں نمایاں اضافے سے آگاہ کیا۔ کینیڈا اور پاکستان دونوں بزنس کمیونٹی کے وفود کا تبادلہ کر سکتے ہیں۔ کینیڈا پاکستان سے دو طرفہ تجارت میں مزید فروغ کا خواہاں ہے۔ عبدالعلیم خان کی پاکستان اور کینیڈا کے درمیان مارچ میں تجارتی وفود کے تبادلے کی تجویز۔ ٹورنٹو میں اگلے مہینے اسمال بزنس کنونشن منعقد ہو رہا ہے۔ کینیڈین ہائی کمشنر نے ایسا کہا، کینیڈین کمپنیاں بدلتے تقاضوں کے مطابق سرمایہ کاری کر سکتی ہیں۔ طارق علی خان نے کہا، کینیڈا لائیو اسٹاک، زراعت اور دیگر شعبوں میں سرمایہ کاری میں دلچسپی رکھتا ہے۔ ملاقات کے دوران اردو میں بھی گفتگو ہوئی، خوشگوار جملوں کا تبادلہ ہوا، دو طرفہ کلچر پر بھی بات چیت کی گئی۔ اور یہاں پر آپ کو اہم ترین خبر دے، کرپشن کیس میں نیب کی بڑی ریکوری۔ حیدرآباد میں اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ کے سابق ایڈیشنل ڈائریکٹر کے انتقال کے بعد بیوہ سے ریکوری کی گئی۔ ملزم کی بیوہ نے پلی بارگین کر کے 2 ارب 67 کروڑ روپے مالیت کے اثاثے، کمرشل پراپرٹی کا بڑا نیٹ ورک، سونا، زرعی زمینیں، معروف برانڈز کو رینٹ پر دی گئی دکانیں، لگژری گاڑیاں، سب کچھ واپس کر دیا۔ نیب نے اثاثے سندھ حکومت کو لوٹا دیے۔ مزید بات کریں گے، اسلام آباد میں سما کے نمائندے سہیل رشید ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ سہیل، بہت اہم خبر ہے، کیا ڈیٹیلز ہیں اس کی؟ جی، گریڈ 18 کے ایک سرکاری افسر جو اب اس دنیا میں موجود نہیں، ان کی فیملی سے 2 ارب 67 کروڑ روپے مالیت کے اثاثے جو ہیں ریکور کیے گئے ہیں نیب کی جانب سے، جو حکومت سندھ کو لوٹا دیے گئے ہیں۔ یہ بنیادی طور پر حیدرآباد میں جعلی پینشن کا ایک سکینڈل سامنے آیا تھا۔ 2017 میں نیب نے انکوائری شروع کی تھی اور اس میں جو ملوث افسران تھے ان کے خلاف آمدن سے زائد اثاثے بنانے کی بھی تحقیقات شروع کی گئی تھی۔ ایسے ہی ایک یہ ایڈیشنل ڈائریکٹر تھے اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ کے، مشتاق ان کا نام بتایا گیا تھا، ان کے خلاف یہ کارروائی تھی جس میں اب ان کی بیوہ کی جانب سے پلی بارگین کی درخواست کی گئی تھی گزشتہ برس، اور وہ پلی بارگین منظور ہوئی، جس کے بعد جو اثاثے سامنے آئے ہیں ان کی اگر ہم کچھ تفصیل بیان کریں تو کمرشل پراپرٹی کا ایک بڑا نیٹ ورک جام شورو کراچی اور حیدرآباد میں پایا گیا، جو کہ قبضے میں لی گئی تمام دکانیں مین بولیورڈ حیدرآباد میں ان کی بڑی مہنگی پراپرٹی تھی۔ 50 ایکڑ اراضی جو زرعی ہے یہ مختلف جگہوں پر پائی گئی تھی۔ جو ملزم کے اہل خانہ ہیں ان کے اکاؤنٹ سے 7 کروڑ 83 لاکھ روپے نکلے۔ اس کے علاوہ گھر سے 4 کلو سے زیادہ سونا بھی برآمد ہوا، وہ بھی واپس کیا گیا ہے سندھ گورنمنٹ کو۔ اس کے علاوہ جو سیونگ سرٹیفکیٹس تھے، مختلف پرائز بانڈز تھے، یہ بھی نیب کی جانب سے تحویل میں لیے گئے تھے۔ یہ تمام تر چیزیں اب تمام اثاثے حکومت سندھ کو واپس کر دیے گئے ہیں۔ نیب نے اپنی کارروائی مکمل کر لی ہے۔ جو باقی پینشن کا اسکیم تھا اس میں ابھی تک بھی کئی انکوائریاں جو ہیں وہ پینڈنگ ہیں۔ جی، چاہتے ہیں کہ تمام سیاسی جماعتیں اس میں رول پلے کریں۔ سر، اس کے بعد کہا گیا کہ انٹیلیجنس فیلئر تھا۔ سر، انٹیلیجنس جو سکسیس تھی اسی وجہ سے بچت ہوئی۔ اس حملوں سے پہلے، ان ایونٹ سے پہلے، جسے یہ بنا کر پیش کیا گیا کہ خدا نخواستہ ایک ہی ٹائم پر ایک سب کچھ کیا گیا، یہ مختلف اوقات میں سافٹ ٹارگٹس، مثلا کسی بازار، کسی منڈی، کسی بینک، کسی سکول حملہ کیا۔ جیسے سیکیورٹی فورسز آتی تھیں یہ ادھر سے یا مارے جاتے تھے، پکڑے جاتے تھے، نہیں تو بھاگ جاتے تھے۔ اس میں سر انٹیلیجنس کی معلومات کی وجہ سے اس سارا کچھ ہونے سے پہلے اس سے پہلے 48 گھنٹے میں ہرنائی اور پنجگور میں نہ صرف 3 درجن سے زائد دہشت گرد مارے گئے، گرفتار ہوئے، ایمونیشن پکڑا گیا، اور اس کے بعد انٹیلیجنس انفارمیشن ہونے کی وجہ سے ہماری سیکورٹی فورسز اتنی الرٹ تھیں کہ دیکھیں ایک شہادت بھی اس کا کوئی جسٹیفیکیشن، یا میں نہیں کہہ سکتا اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکتا، نہیں ہونی چاہیے، مگر کل تک کے فگرز
177 दहशत गर्द थे, ये सिर्फ हलाक। इसमें से जो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के शहीद हुए हैं वो एग्जैक्ट 30, मैं उसकी पूरी डिटेल भी बता देता हूं, वो थे, इसमें से सर 33 सिविलियंस थे सर, 17 लॉ इन्फोर्समेंट के जो एहलकार थे, जिसमें 10 पुलिस के, 6 एफसी के, 1 लेवीज का, 33 ग्वादर और मकरान के मजदूर थे सर कुरान पाक उनकी खवातीन सर पे रख के ये चीखती रही कि मैं बलोच हूं, ये बलोची कह के बलोच को ना मारो। उन्होंने ये दहशतगर्दों की कोई लसानी एफिलिएशन, कोई मजहबी एफिलिएशन नहीं होती, ये दहशतगर्द होते हैं। ये सिर्फ बहाना, एक साइड पर वो टीटीपी दाढ़ी रखकर, मजहब का बहाना बनाकर, और ये दाढ़ी के बगैर बीएलए लसानियत का बहाना बनाकर वही काम कर रहे हैं। और अगर हम ये कार्रवाई तेजी से करते तो ढाल किनको बनाते हैं? किसी सिर्फ जो कोयटा की मंडी में दहशतगर्द गए, उनकी क्लियरेंस के लिए टाइम इसलिए लगा कि वहां दुकानदार, ग्राहक और वहां आड़ती थे, और उनको आइडेंटिफाई करना, उनको अलहदा करना, उनको उसके बाद टैकल करना, नहीं तो फौरी तौर पे। सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो कुछ टाइम लगाया वो इस एहतियात से लगाया क्योंकि ये छुपते हैं उन्हीं बलोच माओ, बहनों और बच्चों के पीछे जिनके हकूक का ये बहाना बनाकर ये दहशतगर्दी कर रहे हैं सर। ये उसके बाद कहा गया कि जी पाकिस्तान में एक साइड पर क्रिकेट हो रही थी। सर यही तो दहशतगर्द चाहते हैं कि आप क्रिकेट भी बंद कर दें, आप मेले ठेले भी बंद कर दें, आप दुकानें भी बंद कर दें, आप कारोबार भी ना चलाएं, आप बलूचिस्तान का कारोबार हो या वो पाकिस्तान का हो वो भी ना चले, यहां कोई खेल कोई कुछ ना हो, ताकि दुनिया को बताया जा सके कि उन्होंने हमें मफलूज कर दिया है। सर ये हम नहीं होने देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सर, अभी फिर मैं दोबारा यहां आपसे गुजारिश करता हूं कि आप नेशनल एक्शन प्लान पे, जो नेशनल एक्शन प्लान 2 है जिसके 14 नुकात हैं, उसकी डिटेल ब्रीफिंग पूरे हाउस की कमेटी बना के रखे। मैं ये My work is easy because कौमी असम्बली का बराह रास्त आपको दिखा रहे हैं और कौमी असम्बली का इजलास इस वक्त जारी है। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी इजहार ख्याल कर रहे थे। कहना यह था कि दहशत गर्दी का महरूमी हकूक से कोई ताल्लुक नहीं है, लापता अफराद के नाम पर प्रोपेगेंडा किया जाता है। हमारे पास वो शवाहिद सिर्फ ये नहीं कि वो इंटरनेशनली दिए, इंटरनेशनली दिए, तस्लीम किए गए, इसीलिए BLA टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर हुई है, इसीलिए TTP हुई है, इसीलिए। और हमने कई दर्जन शवाहिद अफगानिस्तान की ट्रेनिंग कैंपों से लेके वहां के लोगों से आने जाने और बाकी, और इसी तरह इंडिया की। और मुझे ये बताइए सर, जहां पर सिग्नल नहीं है बलूचिस्तान में, वहां की फुटेज इंडियन टीवी पे सबसे पहले कैसे चल जाती है? जैसे क्रिकेट मैच की बराह रास्त कमेंट्री है, ऐसे किसी इवेंट की कमेंट्री होती है। फिर AI फुटेज चलाई गई, फिर उसमें ऐसी चीजें दिखाई गई जो कि जिसका हकीकत से ताल्लुक कोई नहीं था। एक पूरा इंटरनेशनल बयानिया बनाने की कोशिश। सर पूरी दुनिया ने पाकिस्तान में ये होने वाली इस दहशतगर्दी जो बलूचिस्तान में हुई उसकी मजम्मत की। अगर किसी एक मुल्क ने उसकी मजम्मत नहीं की तो वो इंडिया है। सर हमें कोई शौक नहीं है, लेकिन हकीकत बताएंगे। खुद दहशतगर्दी का बहाना बनाकर कि जी हम दहशतगर्दी से बचना चाह रहे हैं, इंडिया खुद दहशतगर्दी को सपोर्ट करते हैं और वही काम करवाते हैं। बहरहाल ये इंडिया अफगानिस्तान हो या कोई और, पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस और पाकिस्तान की सियासी क़यादत ने पहले भी दहशतगर्दी को शिकस्त दी है, पहले भी अमन लेकर आए हैं और अभी भी सिक्योरिटी फोर्सेस अपना हक अदा कर रही हैं। हमें पॉलिटिकल फोर्सेस को यक जुबान एक बयानिए के साथ उनके पीछे खड़े होना होगा।
یہ جنگ جلد جیتی جائے گی جو ہم جیت رہے ہیں سر. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ. قومی اسمبلی کا اجلاس جاری ہے. وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری اظہار خیال کر رہے تھے. کہنا یہ تھا کہ دہشت گردی کا محرومی حقوق سے کوئی تعلق نہیں ہے اور بھارت کے علاوہ پوری دنیا نے بلوچستان میں دہشت گردی کی مذمت کی ہے. کالعدم تنظیم اپنے مفادات کے لیے دہشت گردی کرتی ہے. دہشت گردوں کا مقصد بھتہ لینا اور لوٹ مار کرنا ہے.